9th کلاس کی مشقوں کے آخر پہ جو گرامر ہے وہ آج کل ہم کر رہے ہیں۔ اس میں دیکھیں آج جو ہے اس سبق کی مشق میں کیا ہے، ذو معنی الفاظ۔ ذو معنی الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کے دو یا دو سے زیادہ معنی ہوتے ہیں، دو سے زیادہ مطلب ہوتے ہیں۔ ذو معنی یا ذو معنی الفاظ کہلاتے ہیں ایسے الفاظ ایک معنوں میں مذکر ہوتے ہیں تو دوسرے معنی اس کا جو ہوتا ہے وہ مؤنث ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ایک معنی مذکر میں ہوتا ہے اور دوسرا مؤنث ہوتا ہے۔ بعض اوقات دونوں معنوں میں مذکر یا مؤنث بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال ذو معنی الفاظ کے استعمال میں بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے کسوٹی اہل زبان کی گفتگو ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چند ایک جو ہیں ذو معنی الفاظ ہیں۔ ایک لفظ ہے آب، اس کا پہلا مطلب ہے پانی اور دوسرا اس کا مطلب کیا ہے، چمک دمک، ٹھیک ہے۔ دوسرا لفظ ہے اردو۔ اب اردو ایک زبان بھی ہے اور اس کا دوسرا مطلب کیا ہے، لشکر یا لشکر گاہ، ٹھیک ہے۔ اوقات، وقت کی جمع کو بھی کہتے ہیں اور اوقات حیثیت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو مطلب ہیں۔ بار بوجھ بھی ہوتا ہے اور بار باری بھی ہوتی ہے۔ باز ایک شکاری پرندے کو بھی کہتے ہیں اور باز دوبارہ کھلا ہوا، ٹھیک ہے۔ بیت گھر کو بھی کہتے ہیں اور شیر کو بھی کہتے ہیں۔ ناک، تاک جھانک انگور کی بیل کو بھی کہتے ہیں۔ تکرار جو ہوتا ہے وہ جھگڑا بھی ہوتا ہے اور ایک تکرار ہوتا ہے یہ بار بار دہرانا، تکرار کرنا، ٹھیک ہے، سبق کی تکرار۔ اور دوسرا اس کا مطلب کیا ہے، جھگڑا، ٹھیک ہے۔ تکیہ، اب تکیہ کا ایک مطلب تو سرہانہ ہے، دوسرا مطلب ہے بھروسہ۔ طاق محراب کو کہتے ہیں۔ ہنسا جو دو پر تقسیم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ طاق کے دو مطلب ہیں، یعنی یہ ذو معنی الفاظ ہیں۔ ظرف برتن کو بھی کہتے ہیں اور ایک ظرف حوصلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ عرصہ مدت کو بھی کہتے ہیں اور میدان کو بھی کہتے ہیں۔ عرض گزارش بھی ہوتی ہے اور ایک عرض چوڑائی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا عرض کتنا ہے، یہ کیا چوڑائی ہے، اور دوسری کیا ہے، عرض ہے یعنی گزارش ہے۔ فصل فاصلے کو بھی کہتے ہیں اور موسم کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قصور کسر کی جمع بھی ہے، محلات اور غلطی بھی، ٹھیک ہے۔ کان معدنیات نکلنے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں اور یہ جسم کا حصہ بھی ہے۔ تو یہ سارے کیا الفاظ ہیں، یہ ذو معنی الفاظ ہیں، یعنی ان کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب اس کا مذکر ہے اور دوسرا مطلب اس کا مؤنث ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کبھی ایسا لفظ بھی ہوتا ہے جس کے دونوں معنی یا ان میں مذکر ہوتا ہے یا اس میں مؤنث ہوتا ہے۔